السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، امت مسلمہ کی موجودہ ذلت اور خواری کی اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس وسائل کی کمی ہے یا جدید علوم میں پیچھے رہ گئے ہیں یا فوجیں ان کی نہیں ہیں ان کے پاس یا ایٹمی قوت یہ نہیں ہے۔ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، بہترین خطہ زمین ان کے پاس، بہترین یوتھ ان کے پاس، اور کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تقریباً 56 یا 57 ملکوں کے اوپر ان کی حکمرانی ہے، لیکن ذلت اور خواری نہیں ان کے ساتھ سے ہٹ رہی ہے۔ کوئی دنیا میں ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کی بات کا وزن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ایک عظیم اکثریت نہ صرف شرک کے اندر مبتلا ہو گئی ہے، بلکہ ہر سال یہ شرک کی سالگرہ مناتے ہیں، ہر سال شرک کی سالگرہ مناتے ہیں۔ ابھی یہ اگلے ہفتے یہ جو 10 محرم آئے گا، ابھی سے یہ شروع ہو گئے ہیں اس کی مرثیے پڑھنے، پھر اس کی پوسٹیں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کو پکارا جا رہا ہے، علی رضی اللہ عنہ کو پکارا جا رہا ہے، ان کے نام کی نظر و نیازیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور 10 محرم کو یہ قوم ہے، یہ پوری رات اس کی گبرو نوجوان یہ حلیم گھوٹیں گے، اور اس کے بعد صبح اٹھ کے اس کو تقسیم کریں گے اپنے محلے کے اندر، اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ اس شرک کی سالگرہ منائیں گے اور پوری قوم اس کے اندر ملوث ہو جاتی ہے، تو اصل میں یہ ہے ان کی اصل ذلت اور خواری کی وجہ۔ ابھی دیکھیں اوپر یہ 2 ویڈیو کسی نے لگائے ہیں، بیان ہیں، اس کے اندر یہ 2 منارے سے دکھائے گئے ہیں، ایک کے اوپر سنی مولوی بیٹھا ہوا ہے اور دوسرے کے اوپر شیعہ مولوی بیٹھا ہوا ہے، اور یہ آپس میں ہاتھ ملانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور نیچے شیطان کا ایک انہوں نے بنایا ہوا کارٹون سا، اور دونوں کو وہ دھکیل رہا ہے، یعنی لدہ کر رہا ہے۔ پھر ساتھ ساتھ طارق جمیل کی ویڈیو چل رہے ہیں کہ کس طرح وہ شیعوں کی مجلسوں میں جا کے ان کو گلے لگا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے ہم نوالا اور ہم پیالہ بنے ہوئے ہیں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ عقائد کے اندر خرابی ہے، انہوں نے پورے دین کو بدلی کر دیا، یقین کریں، ایمان کو بدلی کیا، تاریخ بدلی کی، صلاۃ بدلی کی، صلاۃ کا نام انہوں نے نماز رکھا، صوم کو روزہ قرار دیا اور اس کے اوقات کے اندر تبدیلی کی، اور صلاۃ کی رکعتوں کے اندر تبدیلی کی، پھر اللہ کو خدا بنا دیا اسی سبائی ٹولے نے، یہ اس کا کارنامہ ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے صحابہ کے مراتب بدلے اور اس کے اوپر قوالیاں اور نعتیں بنا دیں، علی کا پہلا نمبر دما دم مست کلندر اس انداز سے، حالانکہ سارے صحابہ اور محدثین اس بات کے اوپر متفق تھے کہ امت مسلمہ اس دور کی جو آخری امت ہے، نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، ان میں سب سے بلند جو مرتبہ ہے، سب سے پہلا نمبر ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، پھر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا ہے، زمین نے ایسی شخصیات نہیں دیکھی ہیں، اور اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر ہے تیسرا، اور پھر صحابہ کے اندر کوئی نمبرنگ نہیں ہوتی تھی، سب صحابہ آپس میں عزت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور مومن تھے، وہ فرقوں کے اندر بٹے ہوئے نہیں تھے، ان کے عقیدے کا اختلاف نہیں تھا، اور وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل کی گہرائی سے انہوں نے قبول کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس سے پہلے وہ پکار رہے تھے، لات منات حبل کو پکارتے تھے، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو پکارتے تھے، ان کی نظر و نیازیں کرتے تھے، ان کے واسطے وسیلے دیتے تھے، لیکن ایک آواز اٹھی کہ لوگوں اپنے رب کے اوپر ایمان لے آؤ، وہ تمہارا اکیلا مالک ہے، اس نے تمہیں بندگی کی آزمائش کے اندر ڈالا ہے، تمہارا ایک مسئلہ ہے کہ اپنی بندگی کو ثابت کرو، صرف اللہ کے سامنے تم نے جھکنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، نظر و نیاز کرنی ہے، واسطہ وسیلہ اور مشکل میں پکارنا، وہی تمہیں اولاد دیتا ہے، وہی
جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملی جلی اولاد دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے، جس سے چاہتا ہے حکومت جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ سب کچھ اس کے ہاتھ میں۔ اس نے اس پوری کائنات کو اکیلے بنایا ہے، بغیر کسی کی مدد کے اور بغیر کسی کے مشورے کے، اور اس کو چلا بھی اسی طریقے سے رہا، بغیر کسی کی مدد اور بغیر کسی کے مشورے سے۔ مخلوق عاجز ہے کہ اس کے اس نظام کے اندر، اس کی بادشاہی کے اندر شریک ہو سکے، ہو ہی نہیں سکتی، اور وہ کرتا بھی نہیں ہے۔ وہ بہت غیور رب ہے، وہ اکیلا مالک ہے۔ اور اس نے یہ اپنی کتابوں کے ذریعے، اپنے انبیاء کے ذریعے انسانیت تک یہی پیغام پہنچایا ہے، اور کوئی ایک لمحہ بھی زمین کے اوپر ایسا نہیں گزرا ہے کہ حق اور باطل کی لوگوں کو سمجھ نہ ہو یا واضح نہ کر دیا گیا ہو، ہدایت اور گمراہی کو علیحدہ نہ کر دیا گیا ہو۔ باقی باطل تو حق کے ساتھ ملنے کے لیے بےتاب ہے، لیکن حق یہ گوارا نہیں کرتا ہے کہ باطل کا ایک چھینٹا بھی اپنے اندر برداشت کرے۔ جب باطل آتا ہے تو حق پھر وہاں نہیں رہتا ہے۔ کسی دل کے اندر جب باطل آ جائے اور شرک آ جائے، کفر آ جائے، تو پھر اس کے اندر ایمان نہیں رہتا ہے، کیونکہ کسی جسم کے اندر اللہ نے دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور دوسرے دل کے اندر کسی اور کی محبت اس طرح کی ہو جس طرح اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یعنی جس طرح بیوی بچوں کے ساتھ محبت ہے، دوستوں کی محبتیں ہیں، یہ بالکل جائز ہیں اور ضروری ہیں، اور یہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن وہ والی محبت کہ اللہ سے بھی بڑھ جائے، جس طرح بھی یہ اوپر کتنا حالانکہ زبردست کلام پیش کیا ہے کسی نے، یہ علامہ اقبال کا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے شرک یا عقائد جو ہے، شرک یا اشعار جو ہے، اس کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے، تاکہ عوام دھوکے میں نہ آئے کہ ان اچھی اچھی باتوں سے وہ ایک ذہن بنا لیتے ہیں، پھر وہ مشرکانہ جب کلام وہ انہوں نے پیش کیا ہے اس کو بھی مان لیتے ہیں، اور بڑے بڑے اسکالر مان لیتے ہیں۔ جس طرح وہ شعر ہے، ایک بہت ہی شرک کے اندر ڈوبا ہوا علامہ اقبال کا وہ شعر ہے کہ قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی۔ تو اندازہ لے کتنا کفریہ شعر ہے کہ نبی جو ہے جب اللہ سے زیادہ پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے، اس وقت وہ قلب و جگر کی قوت بن جاتا ہے، گویا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے۔ اور پوری طرح اس کی وکالت کرتے رہے ہیں ڈاکٹر اسرار کہ کہتے ہیں یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کیا نام ہے، خاتم حسین رضوی بھی اسی شعر کی، کیونکہ یہ دونوں جو اسکالر تھے بہت بڑے، بہت باصلاحیت لوگ تھے، بہت نالج تھا ان کا، بہت ذہین تھے، لیکن عقیدے کے معاملے میں ایسی ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے کہ شرک سے نہیں بچ سکے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار بھی شرک کے اوپر مرے ہیں، اور خادم حسین رضوی بھی شرک کے اوپر مرے ہیں۔ پوری زندگی یا رسول مدد کے نعرے لگواتے رہے اور یہ تعلیم دیتے رہے کہ باٹی میں داتا صاحب ہیں جی، بس جو مانگو دیتے ہیں، جو مانگو دیتے ہیں۔ جس طرح لوگوں کو مشرک بنا کے مرے ہیں، اور کتنوں کو عاشق رسول بھی بنایا اور ساتھ ساتھ مشرک بھی بنایا، اور انہوں نے جانیں دے دیں اسلام کے نام کے اوپر، لیکن جب شرک کے ساتھ آگے پہنچے ہوں گے تو ان کو پتہ چلا ہوگا مروا دیا ظالم نے۔ اور ایک پورا مضمون ہے قرآن کا آگے چلنے والے یہ اکابرین جنہوں نے کفر و شرک پھیلایا ہے، ان کی ایک بڑی لمبی لسٹ ہے ہر دور کے اندر، اور اس دور کے اندر یہ جتنے یہ صوفی گزرے ہیں یہ اسی عقیدے کے حامل رہے ہیں کہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، حلول، پھر نور میں نور اللہ، پھر واسطے، پھر وسیلے، سارا شرک ان کے اندر۔ کوئی صوفی ایسا نہیں گزرا ہے جو اس شرک سے بچا ہو۔ اور پھر ان کے جتنے خادم ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ سارے کے سارے کسی نہ کسی طریقے سے انہی کی جو ہے وہ انہی کے پیچھے چلتے ہیں، انہی کو اپنا بزرگ سمجھتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، اور جھگڑا ان کا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہمارے بڑے تھے، کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ہمارے بڑے تھے، بریلوی کہتے ہیں یہ تو ہمارے تھے، اور دیوبندی کہتے ہیں نہیں ہمارے بڑے گزرے ہیں یہ، اور اہل حدیث کہتے ہیں نہیں رفع یدین بھی کرتے تھے ہمارے بڑے ہیں۔ اس پر جھگڑا ہوتا ہے، شاہ ولی اللہ کے بارے میں بھی جھگڑا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تم سب کے بڑے تھے، واقعی بڑے تھے تمہیں، یہ جو کفر و شرک کی ایک پچڑی کے اوپر چڑھ گئے ہو نا، یہ عرس اور میلے، واسطے، وسیلے، یہ انہی حضرات کا ایجاد کردہ دین ہے، تصوف کے نام سے پوری دنیا میں جو پھیلا ہوا ہے۔ قبر پرستی، گنبد پرستی، پیر پرستی، یہ جمہوریت پرستی، یہ کفر و شرک، سب ہر طرح کا کفر و شرک اس آخری امت کے اندر آ گیا، اور ان کے علماء ایک سے ایک بڑھ کر مشرک ہیں، ان کو شرک کی تھپکی دیتے ہیں، چاہے یہ طارق جمیل ہو، تقی عثمانی ہو، طاہر القادری ہو، ڈاکٹر اسرار ہو، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، کوئی بھی شرک سے پاک نہیں ہے، کوئی بھی شرک سے پاک نہیں ہے۔ یقین کیجیے بہت ہی گہرا مطالعہ کیا ہے ان کی کتابوں کا، اور ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی ہے، ان کے ماننے والے بالکل اسی طریقے سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر
دیکھیے جو ان کی تفسیر شبیر احمد عثمانی ہے، دیوبندیوں کی چوٹی کا یہ عالم دین گزرے ہیں، ان کے محمود الحسن جو پہلے فارغ التحصیل ہیں دیوبند مدرسے کے، قاسم نانوتوی کے شاگرد رشید، انہوں نے 2.5 پارے تفسیر کی ہے اور اس کو مکمل کیا ہے شبیر احمد عثمانی نے ان کی وفات کے بعد۔ اس کے پہلے صفحے کے اوپر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر آواز دی جائے، پکارا جائے تو یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ ساری توحید کو شرک کے اندر انہوں نے تبدیل کر کے بتایا، سارے قرآن کا مفہوم ختم ہو گیا، دعوت القرآن ختم ہو گئی۔ اور ایک اور حضرت اٹھے، انہوں نے دعوت القرآن کے نام سے تفسیر لکھی محمد حنیف نے، اور اس کے اندر سورہ یوسف 100 نمبر آیت میں کفر و شرک کا انجیکشن انہوں نے دے دیا کہ سارا خاندان کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اس سرفیرے کو اتنی بات بھی نہیں معلوم کہ سارے انبیاء اللہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، باقی وہ جو خواب تھا وہ خواب ہے، اور خواب کی تعبیر ہوتی ہے۔ 6 نمبر آیت میں یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر بتا دی تھی کہ میرے بچے یہ جو منظر تم نے دیکھے اس کا مطلب یہ ہے، اللہ تجھے چنے گا، منتخب کرے گا اور باتوں کی تہہ تک پہنچنے کا علم دے گا، اور تمہارے اوپر اس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کی تکمیل کرے گا جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب کے گھرانے کے اوپر کی۔ تو اس انداز سے یہ ایک معاملہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب وہ حرف بہر پورا خواب سچا ثابت ہو گیا تو اس شکر گزاری کے طور پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئی۔ اتنی سادہ سی بات ہی، لیکن حضرت صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح اشرف علی تھانوی نے اپنی تفسیر کے اندر یہ کہہ دیا سورہ زمر کی اس آیت سے کہ اللہ کے بندوں کو نبی کا بندہ کہا جا سکتا ہے، اور کہتے ہیں دیکھو اللہ خود کہہ رہا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ کہتے ہیں دیکھو اللہ تو خود کہہ رہا ہے نبی اپنے ان سارے بندوں کو کہو، تو اندازہ لگے حالانکہ سادہ سی بات ہی کہ اے نبی میرے بندوں کو کہو، میرے بندوں کو کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور بڑے گناہ گار آئے تھے کچھ لوگ نبی علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے کہا میں دین اسلام بہت اچھا لگتا ہے، آپ کی باتیں بڑی اچھی، لیکن ہم بہت بڑے گناہ گار ہیں۔ تو اس کے موقع کے اوپر یہ زبردست گناہ گاروں کے حوصلے کے لیے اور اللہ کی رحمت اور شفقت کی ایک آیات اتری، لیکن اس بے ایمان نے اشرف علی تھانوی نے، یہ 2 حکیم الامت گزرے ہیں ان مسلمانوں کے اندر، اشرف علی تھانوی اور دوسرا یہ علامہ اقبال حکیم الامت، دونوں مشرک گزرے ہیں، دونوں مشرک گزرے ہیں۔ یقین کیجیے اللہ کے بندوں، ہو سکتا ہے آپ کو میری بات کے اوپر غصہ آ جائے، لیکن غصہ اور یہ جو غم و غصہ یہ نہیں ہوتا، یہ جذباتی کیفیت، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا یہ ہمارے لیے دلیل تھے؟ اللہ نے ان کو کہا تھا، ہمیں کہا تھا ان کی پیروی کرنا؟ ہرگز نہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے، قرآن آخری کتاب ہے، ہر ایک کو اسی کے اوپر پرکھو، اور جو اس کے مطابق پاؤ سر آنکھوں کے اوپر وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی کتاب کے خلاف عقیدے دیے، شرک پھیلایا ہے اور نبی علیہ السلام کی بات کے خلاف کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، یہ طاغوت ہیں، ان کا کفر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔